من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید کہ جس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی سیکٹ سے ہو، لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید الہی کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور جو ہمارے مراجع عالی قدر ہیں، یعنی حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی رضی اللہ علی اور دوسرے ناصر مکارم شیرازی یا حضرت آیت اللہ خامنائی، سب کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ قرآن مجید میں نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہوئی، اور اگر کوئی قرآن مجید کی آیت میں شک کرے تو یہ ضروریات دین میں شک کرنے کے مترادف ہے، اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمات دین میں سے۔ تو مجھے 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں گزارش آپ تمام مجمع کے توسط سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وسیم مرتد کا بھائی، انہوں نے وسیم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ ان کا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ کفر بک رہا ہے، یہ شرک بک رہا ہے۔ تو ہم ان کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اسی بیان کو ذریعہ قرار دیتے ہوئے ہم یہاں موجود ہزاروں مومنین اور ہزاروں مسلمانوں کے توسط سے ٹال کٹوری کے کربلا کے متولی سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون وہاں کا متولی ہے، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم قبرستان میں مسلم دفن ہو سکتے ہیں، کوئی مرتد دفن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسلم آپ کسی بھی فقہ، چاہے اس کا تعلق کوئی بھی فقہ سے ہو، اس کے کسی بھی عالم سے، کسی بھی فقیہ سے یہ پوچھ لیں تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایک مسلم قبرستان میں ایک مسلم جو ہے وہ دفن ہوگا۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے وسیم مرتد کے بھائی کی ایمان کی غیرت جاگی ہے، اسی طریقے سے کربلائے تال کٹورے کے متولی کی ایمان کی غیرت جاگے، اور وہ یہ اعلان کرے کہ وہ جو حیاتی قبر وسیم مرتد کے لیے بنی ہوئی ہے، وہ وسیم کے لیے نہیں دی جائے گی بلکہ کسی قاری قرآن کے لیے دی جائے گی۔ اگر ان میں غیرت ہوگی، میں جانتا نہیں ہوں ان کو، بے شک ان میں غیرت ہوگی، وہ یہ اعلان کریں کہ یہاں پر کربلائے ٹال کٹورا 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، اب ظاہر ہے کہ وہ 60 پلس ہیں وسیم، تو کب تک جئیں گے سب کو ماننا ہے، تو جب بھی ہو تو ان کو کسی ٹیلے پر دفن کر دیا جائے، کسی نالے کے کنارے دفن کر دیا جائے۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے افراد خاندان جو مناسب سمجھیں، لیکن وہ یہ آج ہی اور میری اس تقریر کو سن کر صرف اللہ سے ڈریں، صرف اللہ کے رسول سے ڈریں، اور دنیا میں کسی سے نہ ڈریں، اور بلا خوف و بلا مروت یہ اعلان کریں کہ یہاں پر کوئی حافظ قرآن دفن ہوگا یا کوئی قاری قرآن دفن ہوگا، اور اگر اس کے لیے وسیم نے پیسے دیے ہوں گے تو ان کو وہ پیسے واپس کریں، جو پیسے وسیم نے ان کو دیے ہوں گے ہم سب اس کے 100 گنا ملا کر ان کو واپس کر دیں گے، تو اس کی وہ فکر نہ کریں۔ تو بس اتنی اس نے جسارت کی ہے، لیکن جیسا کہ یہاں پر ایک عالمی شخصیت حضرت مولانا سلمان حسنی ندوی بھی موجود ہیں کہ جن کی علمی مرتبت آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ہے،
کس عظیم خانوادے سے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور بہت ہی ان کی کتابیں آئی ہیں، خاص طور سے ابھی اہل بیت کی شان میں، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں، امام حسن امام حسین کی شان میں۔ تو جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ فیس بک اٹھا کر دیکھیے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان لکھنؤ کا، یہاں تقریباً 15 لاکھ مسلمان ہیں، ہر مسلمان قرآن کے خلاف اس توہین میں کی وجہ سے غصے میں ہے، لیکن 15 لاکھ مسلمانوں میں کم سے کم یہاں 2-3 لاکھ کو تو آنا چاہیے تھا۔ تو یہ محبت کہیں فیس بک کی محبت تو نہیں ہے، یہ محبت کہیں سوشل میڈیا والی محبت تو نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اتنے اعلان ہونے کے باوجود تمام علماء نے، سنی اور شیعہ نے یہاں جمع ہونے کا اعلان کیا، لیکن اتنا مجمع نہیں آیا جتنا آنا چاہیے ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی زحمت کو آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی نے جو کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں سے دنیا کے امن، دنیا کے اتحاد، دنیا کے پیس اور دنیا کی شانتی کو خطرہ ہے، تو قرآن مجید کی آیتوں سے دنیا کے پیس اور امن کو خطرہ نہیں ہے۔ وسیم جیسے کرمنل سے اور وسیم جیسے مرڈرر سے دنیا کے امن اور اتحاد کو خطرہ ہے، کہ جس کا کرمنل ریکارڈ آن ریکارڈ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب کیوں کر رہا ہے۔ میں تو گوزی میڈیا نہیں دیکھتا کیونکہ دیکھ کر میرا بی پی بڑھ جایا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو بند کروا دیا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ باقاعدہ ڈیبیٹ میں اس سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس سے ایک طرح سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ یہ کہ جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپیل کی ہے کہ ہم لوگوں کو ہوش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو یہاں کا نظام چل رہا ہے، جو یہاں کا سسٹم چل رہا ہے، آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کوئی ایسا قدم ہم کو نہیں اٹھانا ہے کہ جو امن کے خلاف ہو، جو شانتی کے خلاف ہو، جو محبت کے خلاف ہو، جو رواداری کے خلاف ہو۔ اگر خدا نخواستہ جوش میں آ کر کوئی ہم نے ایسا قدم اٹھا دیا تو اس سے پھر نقصان ہمارا ہوگا اور فائدہ اس دشمنان قرآن کا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔